جیسے کہ انہیلدی فوڈ، جنک فوڈ، شوگری فوڈ ہماری باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے، حرام انکم ہمارے دل کو ڈیمیج کرتی ہے. جیسے سگریٹ پیتے رہنے سے یا نشے کرنے سے یا جنک فوڈ کھانے سے ہمارا جو ہارٹ ہے اس میں بلڈ کا جو فلو ہے وہ ریزسٹ ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے. لائک وائز حرام انکم سے ہمارے دل میں جو ایمان کی لذت کا داخل ہونا ہے نا وہ بھی ریزسٹ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. ہمارا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نکتة سوداء فی قلبہ، کہ جب ایک مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب وہ اسے توبہ کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، بٹ اف ہی پرسسٹس، لیکن اگر وہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل پہ یہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کالک ہے جس کے بارے میں قرآن ران کا لفظ ذکر کرتا ہے، هو الران الذي ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. یہ وہ ران ہے، یہ وہ بلاکیج ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ کالک پڑ گئی ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں جو وہ کام کیا کرتے ہیں، یعنی گناہ. اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ حرام انکم. What happens is a person fails to enjoy the sweetness of ایمان. اس کو مزہ نہیں آتا ایمان کا، اس کو صلاح میں، نماز میں خشوع فیل نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں جو کائنڈنس ہے اور وہ خوشی ہے اور ایک اسمائل ہے اور ایک گریٹیٹیوڈ ہے، ایک شکر گزاری، اٹس مسنگ. اس کی زندگی میں پیشنس اور صبر نام کی چیز نہیں رہتی، ہر ٹائم وہ اینشیس ہو جاتا ہے. چاہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو بھی جائے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے. اس کی جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل پہ تالے لگ چکے ہیں، دل پہ ایک کسی نے دبایا ہوا اس کے دل کو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ران ہے، یہ وہ نقطے ہیں جو کہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. خشوع، لذت، ہیپینس، سینس آف انڈیپینڈنس فرام ورلڈلی پوزیشنز ختم ہو جاتی ہے اور وہ جیل محسوس کرتا ہے، وہ تنگ محسوس کرتا ہے، اس کا دل ایسا ہوتا ہے کسی نے جھگڑا ہوا ہے. دوسری چیز جو کہ اس کا رزلٹ ہے اور ڈیمیج ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعا. جو ہمارا اور رب کے بیچ میں جو کنیکشن ہے نا، سب سے بڑا وہ دعا کا کنیکشن ہے، وہ کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، ایک انسان اس کا رب سے دعا کا تعلق ختم ہو جائے، اس میں کیا خیر باقی رہے گی؟ وہ اکیلا تنہا اس دنیا میں رہ جائے کہ وہ رب سے دعا کرے، وہ دعا قبول ہی نہ ہو، تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ اس سے تو موت بہتر ہے. حدیث ابو ہریرہ کی ہے اور ترمذی شریف کی میں آئی ہے کہ ایک انسان لمبا سفر کر رہا ہوتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے، یمد یدہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، لمبے سفر میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آسمان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک. اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا پہننا حرام کا تھا، اس کی نرشمنٹ حرام کی تھی، پھر اللہ کیوں اسے دعا قبول کرے گا؟ اور اس حدیث میں سبحان اللہ 4-5 فیکٹرز ہیں دعا کی قبولیت کے. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، انسان کی سٹیٹ ہمبلنس اور ہیوملٹی کی ہو دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے تو حج اور عمرے پہ ہمبل اٹائر پہننے کو کہا گیا ہے، یعنی 2 چادریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان عاجز اور فقیر بن کے آیا ہوتا ہے. ہیوملٹی کی سٹیٹ میں دعا قبول ہوتی ہے. ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نام بار بار وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام یا رب کہہ رہے دعا قبول ہوتی ہے. کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا تھا. تو جو دعا جو ہے نا، جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو گیا اس کا. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی تقریباً ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں، یعنی وائی یو، ہماری دعائیں اتنی قبول کی ہوتی، باقی صحابہ کی دعائیں اتنی قبول جتنی آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹس دا سیکریٹ؟
واٹس دا سیکرٹ انگریڈینٹ بیہائنڈ یور لائف کہ جو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کوئی بھی نوالا اپنے اس منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ دا ڈیٹیلز آف ویئر اٹ واز سورسڈ. میں نے کوئی بھی نوالا اپنے منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کہاں سے میں نے کمایا ہے اور یہ کہاں سے میرے پاس آیا ہے. ایگزیکٹلی حلال انکم. یاد رکھیں حلال جو ہے نا وہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اور یہ وجہ کے ساتھ میں اوقات سے دعائیں قبول ہوتے ہیں. تیسری چیز، جو انسان صدقہ کرتا ہے، جو چیریٹی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ جیسا بڑا فرض وہ مال سے ریلیٹڈ ہے، یہ قبول نہیں کیا جاتا حرام سے. حدیث ابو ہریرہ کی اور ابن خزیمہ میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیریٹی حرام ویلتھ سے کی جاتی ہے از ناٹ ایکسیپٹیڈ، تو قبول نہیں کی جائے گی. دوسری بات، a person who is giving charity from the haram wealth، یہ جو حرام کما رہا ہے، he will bear the consequences of it، وہ اس کے نتائج بھگتے گا جو اس نے حرام سے کمایا. مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ، ہمارے ہاں پاکستانی دین پتہ کیا سمجھاتا ہے کہ دبا کے کماؤ، پھر صدقہ بھی کرو اور عمرے بھی کرو اور حج بھی کرو، دبا کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرو، حق مارو لوگوں کا، اور دبا کے نیکیاں بھی کرو، کھانے بھی لگواؤ. رمضان میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں اور کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، چلو اللہ برابر کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سفیان ثوری کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں کہ حرام انکم سے چیریٹی دینا از لائک اپنے کپڑوں کو دھونا یورین کے ساتھ. کہتے ہیں فار دا کلوتھز دے آر پیوریفائڈ ود واٹر اونلی اینڈ دا سنز آر اریزڈ ود حلال اونلی. کہ کپڑے دھلتے ہی صرف پانی سے ہیں اور یورین سے نہیں، اور گناہ معاف ہی صرف حلال سے ہوتے ہیں، حرام خرچے سے گناہ معاف نہیں ہوتے. اللہ اکبر. چوتھی چیز جو کہ بہت بڑا ڈیفائننگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ برکت کا اٹھ جانا. حرام انکم سے لائف میں جو برکت ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور برکت ایسے کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں سے اکثر کو نہیں پتہ. برکت جو ہے نا کسی بھی چیز کو بینیفیشل اور لانگ ٹرم بنا دیتی ہے، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو. یعنی تھوڑے سے زیادہ کا نکالنا اور چھوٹے سے بڑی خیر نکالنا یہ برکت کرتی ہے. اٹس اے سیکرٹ انگریڈینٹ جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ زیادہ کر دیتی ہے مال کو. چھوٹی خیر کو زیادہ وقت میں بھی برکت، تھوڑا وقت ہو زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کی لائف میں برکت نہیں ہے، ان کے کام پینڈنگ ہیں، انہوں نے گاڑی کے بھی کام کروانے ہیں، گھر کے بھی ہوم چورس پینڈنگ ہے، رینوویشن بھی پینڈنگ ہے، بہت ساری چیزیں پرچیز کرنی، ایوری تھنگ از پینڈنگ ان دیئر لائفز. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اینڈ دیر آر سم پیپل جو کہ بہت زیادہ بزی ہیں بٹ ایوری تھنگ از سارٹیڈ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا ارینجمنٹس کرتے ہیں، ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی چیز پینڈنگ نہیں ہے، وہ ہر چیز کام کرتے جاتے ہیں اور انہیں کام ہوتے جاتے ہیں. برکہ. ایون اولاد، کچھ لوگوں کی اولاد بے شک بہت زیادہ ہوتی ہے نمبرز میں، بٹ وہ اولاد ڈس اوبیڈینٹ ہے کیونکہ برکت اولاد میں نہیں ہے. وہ اولاد رنج اور دکھ اور غم کا باعث ہے کیونکہ حلال نہیں کھلایا گیا. وہ اولاد تکلیف کا باعث ہے. وہ اولاد خیر کام پروڈیوس نہیں کر سکتی. وہ اولاد صدقہ جاری نہیں ہے بلکہ سوء جاری ہے. اور کچھ لوگ جن کے 2-3 بچے ہیں لیکن انہوں نے حلال کھلایا ہے، وہ تھوڑا ہی کھلایا ہے، لیکن ان کی وہ جو اولاد ہے وہ بڑے بڑے دین کے لیے کام کر جاتی ہے. ان کی وہ اولاد ان کے لیے سرور اور ہیپینس اور خوشی اور اطمینان اور قرۃ اعین بن جاتی ہے انسان کے لیے. برکت. نالج. کچھ لوگ نالج گین کرتے ہیں ساری زندگی، ان کو اثر نہیں ہوتا، ان کی لائف میں وہ افیکٹ نہیں کرتا. دے کین ناٹ چینج دیم سیلوز. وہ بھول جاتے ہیں اور ان کے لیے وہ ایک ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا. بٹ دیر آر سم پیپل جن کی لائف میں برکت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ہی سیکھتے ہیں بٹ اٹ ٹرانسفارمز دیئر لائف. ایک حدیث پڑھی، زندگی بدل گئی اس سے، اور دوسری جو اس نے کتابیں پڑھ لی تھی اس کو فرق نہیں پڑا. نالج ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اور ہم اس کانسیپٹ کو بالکل بھول چکے ہیں انفارچونیٹلی. اتنا یہ ایک امیزنگ کانسیپٹ ہے کہ جو میکسیمائز کر دیتا ہے لائف کی کوالٹی کو. سو اٹس دا کوالٹی ناٹ دا کوانٹٹی. کوالٹی آف فوڈ، کوالٹی آف ٹائم، کوالٹی آف کڈس، کوالٹی آف نالج، اٹ انہینسز. سو یہ بلیسنگ اس میں، یعنی برکت کا مطلب کہ زیادت الخیر، خیر کا بڑھ جانا. العمل کثیر فی وقت القلیل، بہت زیادہ کر لینا بڑے تھوڑے وقت میں، یہ برکہ ہے. آپ دیکھیں نا سبحان اللہ، تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، صرف ایک کین بچا اور وہ بھی ارینج کیا گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پہ اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا بسم اللہ البرکۃ من اللہ، اور 1000 سے زیادہ صحابہ نے وہ کین پانی کا پیا اور وضو بھی کیا اسے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی لائف اور صحابہ کی لائف واز فل آف برکہ، تھوڑے سے زیادہ فائدہ. سو ایز مسلمز وی شوڈ ناٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن کہ زیادہ نمبرز یا زیادہ تعداد، نہ تھوڑا ہو بٹ برکت والا ہو، اس میں خیر ہی خیر ہے. بس اللہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کے راضی کر لیں، کیونکہ ساری برکت کا سورس کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا. فرقان